جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت تلاش کرتے رہ گئے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل بندے پر اس وقت سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی ہے، آپ چاہیں جس حال میں ہو۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لیں۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے جو اونچی اڑان بھی دے سکتے اور نیچے بھی گرا سکتے۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے، کیسے کرنے، کس طرح کرنے، کیوں کرنے اور کس کے لیے کرنے، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 آدمی نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع سجود ایک جیسے ہوں گے، مگر ان کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ایک میں خشوع ہوگا اور دوسرے میں بغیر خشوع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کان کھول کر سنو، لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کے زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے میں، مثال تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے، مثلا کیا تمہیں پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے۔ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتے، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔
ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھو جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ ہر ایک کی مدد کرو یہ سوچے بنا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رواب، نہ ہدیہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ اقبال لکھتے ہیں، ٹھکانہ خبر ہے کچھ تو عبادت کرے اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پیشوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے دل پلٹ جائیں ان پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے ہوئے ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ جب بھی تمہاری آنکھیں مجھے دیکھنا چاہتی ہوں تو
ڈوبتے سورج کو دیکھنا، میں اسی منظر میں کہیں ہوں گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس سے بڑا واعظ کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرنا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑنا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی خبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ کیونکہ مکان تو سامان اور اینٹ سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر کی سی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہی صرف آپ کی خفیہ لڑائیوں کا رنگ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پر تو پاؤں ہی پھسلا کرتے ہیں۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتا ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور دوسرا وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیں، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ عورت کو سب سے زیادہ نقصان عورت کے ہمدردوں نے پہنچایا ہے۔